ایک دن غار ہیرا میں جو سو تشریف فرما کر عبادت کر کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی غور و فکر کر کر جب غار ہیرا سے اترے، حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی غار ہیرا سے اتر کے میدان میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی گئی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی گئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اوپر اٹھاتے ہیں، جب سامنے دیکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک بہت بلند کرسی تھی، ایک بہت بلند چیئر تھی، اس چیئر پر جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں پروں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو پہلی مرتبہ یا غالباً دوسری مرتبہ اپنی اصلی شکل میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیبت طاری ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو تیزی سے نکلے اور خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا، خدیجہ زملونی زملونی، خدیجہ مجھے اڑا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کمبل اڑا دی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہیبت کو دور کرنے کے لیے، اس جو سو پریشانی کو اپنے سے دور کرنے کے لیے، اس کیفیت کو اپنے سے دور کرنے کے لیے کمبل اوڑھ کر سو گئے۔ کیا نظام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا! جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھ کر سو گئے، فترۃ الوحی کا جو وقت تھا وہ ختم ہوا، دوسری وحی پہلی مرتبہ نازل ہوئی۔ اب جب یہ وحی نازل ہوئی، اب اس کے بعد 23 سال تک وحی میں اتنا گیپ کبھی نہیں آیا، سلسلے وار وحی کا نزول یہاں سے چلتا رہا۔ سورہ مدثر کی سب سے پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر۔ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایہا المدثر، اس کے معنی ہے اے کمبر اوڑھ کے سونے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا پیارا نظام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہ جس کیفیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، اسی کیفیت میں خطاب فرمایا، یا ایہا المدثر، اے کمبر اوڑھ کے لیٹنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قم فانذر وربک فکبر، اب اٹھ کھڑے ہو جائیے، وربک فکبر، اب لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کر دو۔ لوگ جو شرک میں اپنے آپ کو مبتلا کر چکے ہیں، لوگ جو اللہ کے سوا بت پرستی میں اپنے آپ کو مبتلا کر چکے ہیں، لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بھلا کر اپنے طور طریقے بنا چکے ہیں، خرافات لا چکے ہیں، بدعات لا چکے ہیں، شرک لا چکے ہیں، کفر کے اندر داخل کر چکے ہیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کر دو، اس حق والے دین کو بیان کر دو جو قرآن مجید آپ پر نازل ہوتا ہے، وہ ان کے سامنے بیان کر دو۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھا کرو، ہر قسم کی ناپاکی کو چھوڑ دو۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ناپاکی ہو، بدن کی ناپاکی ہو، منہ کی ناپاکی ہو، ہر قسم کی ناپاکی کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتی دان ملت، یہ آیت میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے، واللہ یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت کرتا ہے کن سے؟ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان سے جو بہت زیادہ پاک صاف رہنے والے کو پسند فرماتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ لہذا عزیزان ملت، ہم بھی اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارا لباس پاک صاف ہو، ہمارا بدن پاک صاف ہو، غسل کی عادت ہم مینٹین کرتے رہیں، اچھی خوشبو کی عادت ہم مینٹین کرتے رہیں، خوشبو کا اہتمام کیا کریں، پاک صاف اپنے آپ کو رکھا کریں، وضو کی حالت میں اپنے آپ کو رکھا کریں، غسل کے ساتھ گندی بدبو کو اپنے بدن سے دور رکھا کریں۔ اس طرح جو سو کوئی حرام چیزیں کھا کر یا حرام چیزیں پی کر اپنے منہ کو غلاظت سے نہ بھرے، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ہر قسم کی ناپاکی کو چھوڑ دو، اپنی گاڑیوں کو پاک صاف رکھا کریں، اپنی آفیسز کو پاک صاف رکھا کریں، جہاں ہم بیٹھتے ہیں وہاں پاک صاف اختیار کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص حکم دیا، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ہر قسم کی ناپاکی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجیے۔ جیسے سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی، ناظرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ جیسے دوبارہ وحی کا سلسلہ جاری ہوا، کبھی وحی میں اتنا گیپ نہیں آیا، اتنا پاز نہیں آیا جیسا پہلا وحی کی بار آیا تھا۔ وحی کا سلسلہ جاری و ساری ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے کنٹینیو وحی وصول ہوتے رہی، وقتاً فوقتاً، جب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے۔ لیکن اس آیت میں سب سے پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ یہ کہا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اب اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح تعلیمات مل گئی کہ اب آپ کے لوگوں کے سامنے، مکے کے لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی کبریائی کلیئرلی بتا دینا ہے۔ مکے کے لوگ
اللہ تعالیٰ کی ذات سے واقف تھے. وہ لوگ حج کرتے تھے, عمرہ کرتے تھے, طواف کرتے تھے, اپنے خط لکھتے تو بسمک اللہم سے لکھتے تھے. وہ لوگ اللہ کی قسم کھاتے تھے, لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ کسی پتھروں کو بھی اپنا معبود بنانا شروع کر دیا. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, جب اللہ کی کبریائی بیان کرنے کی بات آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اب مکی دور کا آغاز ہوتا ہے, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے دائرے میں آنے کے بعد 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں گزارے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے کے اندر گزارنے والے ہیں. عزیزان ملت, جیسا ہم نے آپ کو پہلے ایپیسوڈ میں کہا تھا, اس سیرت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم 4 حصوں میں بیان کرنے والے ہیں. پہلا حصہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے دینی حالات کیا تھے وہ آپ کو بتا دیے گئے. دوسرا حصہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے, پیدائش سے لے کر 40 سالہ زندگی تک کیا حالات تھے وہ بتا دیے. عزیزان ملت, یہ 2 حصے مکمل ہو چکے ہیں. تیسرے حصے کا آغاز ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اپنی نبوت کے دائرے میں داخل ہو گئے, اور تیسرا حصہ ہے 13 سالہ مکی زندگی, اور چوتھا حصہ ہے 10 سالہ مدنی زندگی. عزیزان ملت, یہی سیرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی اسلام ہے. اس لیے کہ قرآن مجید کا جو نزول ہوتا, اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہوتا, یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, اور اس پر صحابہ کا جو عمل ہوتا, یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر شامل کر لیا گیا. عزیزان ملت, سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے حصے کا آغاز آپ کے سامنے کیا جاتا ہے. 13 سال کا آغاز نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر داخلہ لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب جب دعوت دینے کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا یہ ایسی قوم ہے جو ڈائریکٹ ابھی دعوت کو قبول نہیں کرے گی. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جاہلیت سے اچھی طرح واقف تھے, ان کے غصے سے اچھی طرح واقف تھے, ان کے کلچر سے اچھی طرح واقف تھے. 1 نہیں 2 نہیں 360 پتھروں کی پوجا وہ لوگ کیا کرتے تھے. ان کے شرک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقف تھے, ان کی لڑائی جھگڑوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقف تھے, ان کی جہالت سے اچھی طرح واقف تھے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر پہلے ہی اوپن دعوت کا کام شروع نہیں کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر جو دعوت دین کا کام شروع کیے وہ 3 حصوں میں تقسیم کیے. سب سے پہلا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ شروع کے 3 سال یعنی 41, 42, 43 اور غالباً 44 ایئر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی لیول پر دین اسلام کی تبلیغ کا کام کرنے لگے. انفرادی لیول یعنی 1 on 1 لوگوں کے پاس جاتے, انڈیویجل لوگوں سے ملتے, اپنے بزنس پارٹنر سے ملتے, اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملتے, اپنے قریبی دوستوں سے ملتے, ان کو دین اسلام کی دعوت دیتے. 3 سال تک یہ مرحلہ چلتا رہا, جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ 3 سال کے اندر مکے کے اندر دین اسلام کی خوشبو لوگوں کے گھر گھر پہنچ چکی تھی. جس کے کس طرح کام کیا گیا وہ آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے. دوسرا حصہ مکی زندگی کا یہ تھا جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ شعراء کی آیت نازل کی, جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کھل کر دین اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کر دیجئے. 3 سال انفرادی کام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے عام اسلام کی تبلیغ مکے میں شروع کر دیے. جب کھلے عام تبلیغ کا کام شروع ہوا تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رزلٹ ملا وہ حالت آپ کے سامنے بتائیں گے. اور تیسرا جو حصہ ہے مکی زندگی کا وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے نیبرنگ سٹیز جو ہیں, مکے کے اطراف میں جو شہر ہے وہاں پر دین اسلام کی تبلیغ کے کام کے لیے گئے. یہ 13 سال میں یہ کام کس طرح انجام دیے گئے, کہ انفرادی دعوت میں کتنے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا, کھلے عام تقریب میں کیا نتیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے, مکے کے باہر جا کر دعوت دینے میں کیا نتیجے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے. یہ تمام حالات کا تذکرہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اس سلسلے وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں آنے والے ایپیسوڈز میں کیا جائے گا.